ذکر وہی کرتے ہیں جن کو میرا رب چاہتا ہے، جن کو اپنے ذکر کے لیے بلاتا ہے، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، تو یقیناً یہ عمل اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آج مجھے وہ بیویوں کی محفل میں ایک بیوی بتا رہی تھی کہ کوٹ سارنگ میں 3 عمر رسیدہ بیویاں تھیں میری مرید، 2 جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں پچھلے چند سالوں میں، اور ایک ابھی تک حیات ہے لیکن کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر کچھ معذوری بھی ہے، ٹانگ کا مسئلہ ہے ان کو۔ تو انہوں نے مجھے سلام بھی بھیجا اور بہت زیادہ دعائیں بھی۔ تو بتا رہی تھی کہ میرے مرشد کو بتانا کہ میں 20,000 نفی اثبات کرتی ہوں، روزانہ 20,000 نفی اثبات، اور 15,000 جو ہے درود شریف میں روزانہ پڑھتی۔ ٹھیک ہے، ابھی کتنی نیک بخت ہے، کتنی خوش بخت ہے وہ مائی، وہ بیوی جو اپنے رب کو یاد کرتی ہے اور میرے نبی پہ درود و سلام بھیجتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، انتہائی خوشی ہوئی کہ یہی تو وہ کام ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ مانتے تو سارے ہی ہیں، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہیں وہ رب کو تو رب مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا ہادی، اپنا پیغمبر، اپنا مانتے ہیں اور عشق کے بھی دعوے کرتے ہیں، لیکن ماننے سے آگے جاننا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانتے ہیں اپنے رب کو اور کتنے جانتے ہیں رب کے حبیب کو؟ ماننا ایک بات ہے اور جاننا دوسری بات ہے، اور پھر جو جان جاتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، اس کو جہاں اپنی پہچان ہوتی ہے وہاں اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، رب کے حبیب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اس اسٹیج پر، اس مرحلے تک نہیں پہنچتا تو اس کو معاملات سمجھ نہیں آتے، اور کتنے ہی ہیں، کروڑہا لوگ ہیں جو مانتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھتے، اور مسلمان ہو کر مسلمانی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، کہ مسلمان تو جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تمام شرعی احکامات اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں اور وہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس پہ لازم ہو جاتا ہے وہ کہ رب کریم کا حکم مانے، رب کی اطاعت کرے اور رب کے حبیب کی اتباع کرے، اور جو کرنے کو کہتے ہیں وہ کرے اور جسے روکتے ہیں اسے رک جائے۔ تو گویا قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ تو شریعت کو عمومی طور پہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہی جو قرآن اور حدیث ہمیں کہتے ہیں، جب ان پہ عمل کرتے ہیں تو یہ شریعت بنتی ہے، یہ قانون ہے، ہمارے لیے
قانون ہے مسلمان کے لیے، اور اس کے لیے توڑنا درست نہیں ہے۔ جو توڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماننے کے باوجود جو احکامات ہیں وہ ہم پورے کے پورے ان پہ عمل نہیں کرتے۔ عام مسلمان جو ہیں وہ یعنی اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، مرضی آئی تو نماز پڑھ لی، مرضی آئی تو روزہ رکھ لیا، اور یعنی طبیعت ان کی اس سانچے میں نہیں ڈلی۔ وہ من موجی مسلمان ہے، کیونکہ ابھی تک وہ جو اگلا مرحلہ ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچے۔ اور اس دور میں میرے خیال میں انہیں آگے دوسرے مرحلے میں جاننے تک انہیں استاد کی ضرورت ہے، انہیں شیخ طریقت کی ضرورت ہے، انہیں استاد کی ضرورت ہے، اور ان پہ لازم ہے کہ وہ استاد کو پکڑیں، کسی کامل ہستی کی بیعت کریں اور ان سے طریقت کی تعلیم حاصل کریں، تاکہ اگلا عمل مکمل ہو، کہ ان کو وہ جان جائیں، پہچان جائیں اپنے مالک کو، اپنے رب کو۔ تو جب تک وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اس سے پہلے ان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اور یہ ذکر اللہ سے ہوتی ہے، اور ذکر اللہ جو ہے شیخ کامل سے ملتا ہے ذکر، وہ مرید کو ذکر القاء کرتے ہیں، مرید کی تربیت کرتے ہیں اپنی توجہات سے اور اپنی پند و نصائح سے، وہ رہبری کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اپنے مرید کی، تربیت کرتے ہیں مرید کی۔ تو اس عمل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک شعور بیدار ہوتا ہے مرید کے اندر، اور وہ شعور کون سا ہے؟ دین کا شعور، اور یہ پہچان کا عمل شروع ہوتا ہے، قربت الہیہ کی طرف بڑھتا ہے مرید، اور یوں اس کو دین کی سمجھ آتی ہے، اور وہ لازم بنا لیتے ہیں اپنے اوپر کہ مجھے ان پہ عمل کرنا ہے، مجھے جو احکامات خداوندی ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل کرنا ہے، میرے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم نے پورے کا پورا ماننا ہے، پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے۔ اور یہ ہمارا اتنا ستھرا دین ہے، رب نے اس پہ ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ ہمارے لیے تمام رہنما اصول پیش کرتا ہے، اور قانون قرآن ہمارا آئین ہے، شریعت ہماری ایک قسم کی ہمارے لیے آئین ہے۔ تو وہ جب تک شعور نہ ہو تو اس وقت تک اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، اور پھر اس عدم شعور کی وجہ سے، اس بے شعوری کی وجہ سے وہ دین میں مکمل داخل نہیں ہوتا، دین پہ عمل نہیں کرتا۔ تو یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ دین سیکھے، اور دین جو ہے ایک تو ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، ابھی دونوں مل کر جو ہے بات تبھی بنتی ہے جب اس کو ظاہری علم بھی ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو، اور ساتھ اس کو باطنی بھی اس کے معاملات درست ہوں، کیونکہ ہم اس کی طرح بہت کم توجہ دیتے ہیں، روحانیت کی طرف، باطنیت کی طرف، اندر کے معاملات کی طرف، اندر کی باطن کی صفائی کی طرف،
نفس کی تربیت کی طرف، یہ اس طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور عالم بھی وہی ہے جو دونوں علوم پہ دسترس رکھتا ہو، ظاہری علوم بھی اور باطنی علم بھی۔ تو باطنی علم سے، ذکر اللہ کرنے سے، آپ کے شیخ کی صحبت میں آنے سے، شیخ کی تربیت سے، توجہ سے، جب آپ طریقت میں آتے ہو تو آپ اسباق کرتے ہو، سبق کرتے ہو، سلوک کی منزل طے کرتے ہو، اور اس کے چار جو ہے مسند سلسلے ہیں کہ نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، اور ان کے اپنے اپنے اسباق ہیں، اور جنہیں سلوک کہتے ہیں، جو کرتا ہے وہ سالک کہلاتا ہے، اور شیخ کامل جو ہے وہ استاد ہے، وہ پیر ہے، وہ راہ نما ہے، وہ یہ سب کچھ کراتا ہے اپنی صحبت میں، اپنے زیر اثر، اپنے تصرف سے۔ تو مرید کے لیے صادق ہونا ضروری ہے، کہ مرید جب صادق نہیں ہوگا تو اس وقت وہ مطلوب تک نہیں پہنچ پاتا، اور صادق مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل شیخ کی بات مانے اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے، بچے کرے جس سے شیخ منع فرمائے، اور اس کا یہ یقین مکمل کامل ہونا چاہیے اپنے شیخ پہ کہ وہ شریعت کی بات کرے گا، وہ مرید کے لیے اچھائی کی بات کرے گا، وہ لالچ والا لالچی نہ ہو، دنیا دار نہ ہو، دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو۔ تو شیخ کامل کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بے لوث، بلا لالچ، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اس کو ملا ہے، وہ آگے تقسیم کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تربیت جو ہے یہ ہم پہ بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، کہ اس کو جب خود آگاہی ہونا یا دین کی آگاہی حاصل کرنا، دین کا شعور حاصل کرنا، تاکہ اس مقام پہ پہنچے جہاں وہ مکمل دین میں داخل ہو، اور اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے پاس یہ پہچان نہیں آتی، جب تک یہ پہچان مکمل نہیں۔ تو پھر یہی جو ہے جب شعور آ جاتا ہے تو اس کا اس کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے، جب اس کا باطنی شعور اجاگر ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اور سنتوں پہ کی پابندی کرتا ہے، اور صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر اور فکر میں گزارتا ہے، تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ توانا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ ذکر اذکار میں وقت گزارے گا اور اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارے گا، اتنے اس پہ اچھے اثرات مرتب ہو۔ اور یہ شعور کون سا ہے؟ یہ سوچ کون سی ہے؟ یہ اللہ والی سوچ ہے، یہ نبی والی سوچ ہے، یہ مرشد والی سوچ ہے۔ اور یہی سوچ جب حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ سب کچھ مل گیا۔ اور سوچ کا تعلق کس سے ہے؟ فکر کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے خیالات اور نظریات اور تصورات کا تعلق کس سے ہے؟ وہ آپ کے باطن سے، اور مزید یہ کہیں کہ اس کے قلب سے، اس کے دل سے ہے، کہ سوچوں کا مرکز اور محور تو انسانی دل ہے، خواہشات تو دل سے پھوٹتی ہیں۔ تو اگر یہ نیک ہو جائے تو پھر سارے معاملات سنور جاتے ہیں۔ جب یہ اس پہ نفس کا غلبہ ہو
دنیا کی محبت اس پہ غالب ہو، حرص اور لالچ ہو، تو پھر یہ اس کے فیصلے درست نہیں ہوتے، اس کی سوچ درست نہیں ہوتی، یہاں سے درست سوچ نہیں نکلتی، پھر اللہ والی سوچ نہیں، پھر دنیا والی سوچ ہوتی ہے، پھر جس دل میں دنیا بستی ہو اس دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں بستی، یہ اسی دل میں آتی ہے جس سے حب دنیا نکل جائے اور نفس کی غلبے سے یہ آزاد ہو، تو پھر جب یہ ذکر کرتا ہے، جب اس کو ذکر لگتا ہے، جب یہ ذکر میں جاری و ساری ہوتا ہے، تو پھر انسان کے سارے وتیرے بدلتے ہیں، اس کی سوچیں بھی بدلتی ہیں، اس کے اعمال بھی بدلتے ہیں، اس کے طور طریقے بھی بدلتے ہیں، اس کے سارے رویے بدل جاتے ہیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، اور نیت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، جس کو صوفیاء کی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ تو قلب کا نیک ہونا پھر ایک قلب نہیں، آپ کے سینے میں 5 لطائف ہیں، اور ان 5 لطائف کی اپنے رموز ہیں، اپنے اسرار ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، قلب ہے، پھر روح ہے، پھر سر ہے، پھر خفی، پھر اخفا، یہ سینے میں 5، جب یہ 5 لطائف ذاکر ہو جاتی ہیں تو آپ کا سینہ جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے، اور آپ میں وہ بصیرت آ جاتی ہے، وہ دانائی آ جاتی ہے جو کہ مومن کا حصہ ہے، مومن کا خاصہ ہے۔ تو میرے دوستوں، پھر یہ آدمی جب لطائف کے اسباق پورے کرتا ہے، نفی اسبات کرتا ہے، مراقبات کرتا ہے، پھر اس پہ قائم ہو جاتا ہے، اپنے جو معمولات بنا لیتا ہے زندگی کے، یہ اس پہ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذکر پہ قائم ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت اس میں پختگی آتی ہے، اس کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کے رویوں میں پختگی آتی ہے، وہ اپنے مضبوط کردار اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ سب کچھ شیخ طریقت کی صحبت میں ہوتا ہے، یاد رکھو، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور مرشد کے قریب وہی ہوتا ہے جو مرشد کا کہنا مانتا ہے، اور مرشد کا کہنا شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ مرشد جو ہے مرید کے لیے فقہ کا استاد بھی ہے، قسم کا، وہ سب کچھ مرشد سے سیکھتا ہے، تو اس لیے مرشد کا ادب، اس سے قلبی لگاؤ، اس سے عقیدت، اس سے محبت جتنی وافر ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ وہ اپنا حصہ پائے گا، کیونکہ وہ پھر مراد کو پہنچے گا، وہی مرید ہوتا ہے پہلے، پھر وہ مراد بن جاتا ہے جب وہ مرشد کی کہنا مانتا ہے، اور وہ مرشد کی نظروں میں آ جاتا ہے، نظروں میں آ جاتا ہے، تو پھر مرشد کے دل میں بھی آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس مرید سے مرشد محبت کرتا ہے، تو اس کی بات بن جاتی ہے، اس کی منزل بن جاتی ہے، اور پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے کام میں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم جس راستے پہ چلے ہیں اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، اور یہ انتہائی سنجیدہ راستہ ہے، کیونکہ یہ تعلق آپ اپنے رب سے قائم کر رہے ہو، تو بڑا نازک مقام ہے، بڑا نازک رستہ ہے، دشمن بھی بہت ہیں، رکاوٹیں بھی بہت ہیں، مسائل بھی بہت ہیں، لیکن جو مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے
اور یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے مرشد کی رہنمائی میں، وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کامل طور پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک سود مند فرد کی حیثیت سے معاشرے میں ہم رہیں، ہم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم لوگوں کے لیے یعنی محبت کا ایک ایسا خزانہ ہو کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، مخلوق کی خدمت کریں۔ یہ اصل چیز ہے کہ جب اس طریقت میں آتے ہیں تو مخلوق سے محبت اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کہ آپ عبادت کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو تو بہت اچھا ہے، یہ اللہ کے قرب کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ بہت ضروری، اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو حق بات کہنا، لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنا، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، حاجت مند اور ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ اصل کام ہے مخلوق خدا کی خدمت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔